سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز سے پہلے اتنے سیکنڈ یا اتنے منٹ پہلے آتے ہیں کہ وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے۔ جب وہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر تو وہ اس حدیث کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب کوئی تم میں سے مسجد میں داخل ہو جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے وہ نہ بیٹھے۔ اگر تو کوئی اس حدیث کے ظاہر کی وجہ سے عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک واللہ عالم بالصواب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں داخل ہونے پر جو 2 رکعات ہیں نا، یہ بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہو گئے، بیٹھو نہ بیٹھو 2 رکعتیں تو آپ پر پڑ گئی۔ ان کا نام ہے تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کا شکرانہ، تحفہ۔ جب آپ مسجد میں آ گئے تحفہ تو آپ کے اوپر پڑ گیا۔ تو پھر کھڑے رہنے سے اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر تو یہ ہوتا نا شریعت میں کہ 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں یہ مسجد میں بیٹھنے کی ہیں، تحیۃ جلوس المسجد، مسجد میں بیٹھنے کا تحفہ، پھر تو تھا۔ یہ مسجد میں بیٹھنے کا تحفہ نہیں، یہ تحیۃ المسجد ہے، مسجد میں داخل ہونے کا تحفہ ہے، شکرانہ ہے۔ تو جب آپ داخل ہو گئے، بیٹھو نہ بیٹھو 2 رکعتیں تو آپ پر پڑ گئیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کھڑے رہیں گے تو شاید وہ ہمارے اوپر حکم نافذ نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، حکم آپ پر نافذ ہو چکا ہوا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ حدیث کے اندر آتا ہے وہ بیٹھے نہ، تو در حقیقت شریعت نے یہاں سے آپ کو بیٹھنے سے منع نہیں کیا۔ شریعت آپ کو یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھو، یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام عام طور پر انسان کیا کرتا ہے؟ بیٹھتا ہی ہے نا۔ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھیں۔ آپ کہیں بھی جاتے ہیں پہلے بیٹھتے ہی ہیں نا۔ تو بندہ جہاں بھی جاتا ہے سب سے پہلے بیٹھتا ہے۔ تو شریعت نے کہا تمہارا سب سے پہلا کام بیٹھنا ہے نا، تو تم نے بیٹھنے سے بھی پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، اغلبی ہے، کہ غالب طور پر بندہ جب مسجد کے اندر جاتا ہے تو وہ بیٹھتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ بھئی بیٹھنے سے بھی پہلے 2 رکعتیں پڑھو، وگرنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم نے 2 رکعتیں نہیں پڑھنی تو کھڑے رہو۔ سوال یہ ہے کہ شریعت آپ کو کھڑا کر کے کیا لے گی؟ شریعت نے آپ سے 2 رکعتیں پڑھوانی ہیں، جب وقت اتنا ہے کہ آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے تو شریعت تو آپ کو نہیں کہتی کہ کھڑے رہو، بلکہ کھڑے رہنے سے ایک اور حدیث کی مخالفت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو تم کھڑے نہ ہو۔ ابھی امام آیا نہیں اور آپ کھڑے ہیں۔ اگر تو کوئی اس حدیث کا یہ معنی لیتا ہے کہ بیٹھ کر کھڑے ہونا مراد ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی مراد ہے، اور ویسے شریعت میں کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے، تو آپ بھی نماز کے انتظار میں ہی کھڑے ہیں نا، تو نماز کے انتظار میں کھڑا ہونا منع ہے، واضح طور پر حدیث میں آ گیا۔ جب تک امام نہ آئے تم نہ کھڑے ہو، مسلم کی حدیث اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ تو کھڑے ہونے سے اس حدیث کی بھی مخالفت ہو گئی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن جب آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے پھر آپ بیٹھ جائیے، کھڑے مت رہیے۔ کھڑے رہنے سے ایک اور حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہونے سے 2 رکعتیں سے بچ جاؤں گا تو 2 رکعتیں تو آپ پر مسجد میں داخل ہونے سے ہی پڑھ چکی ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنے سے بچنا ہے تو دروازے کے باہر کھڑے ہو جا کریں، مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے رہیں، عین جب تکبیر شروع ہو تو پھر مسجد کے اندر آ جائیں، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن افسوس، اصل فقہ فی الدین جو ہے نا، دین کا فہم، یہ کچھ اور چیز ہے۔ ہمیں بصیرت اور فہم بھی تھوڑا سا اس معاملے میں لینا چاہیے۔ اور یہ جو 2 رکعتیں ہیں، یہ 2 رکعتیں بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں شروع کر دو، جتنی پڑھی جائیں، جب نہ پڑھی جائیں گی باقی سلام پھیر دیں گے۔ جان بوجھ کر آپ ایک عمل کو توڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے
اگر تو گھڑیاں نہیں تھی جب تک اس وقت تو تھا کہ پتہ نہیں امام کب آئے، چلو 2 رکعتیں شروع کر دو، سمجھ آتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے 1 منٹ رہتا ہے، 2 منٹ رہتے ہیں، میری 2 رکعتیں پوری نہیں ہونی، میں نے 1 رکعت پڑھ کے نماز توڑنی ہے، تو یہ عمل تو مناسب نہیں ہے کہ آپ عمل شروع ہی اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں توڑنا ہے میں نے۔ یہ عمل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے جان بوجھ کر ایسے کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں فرض نہیں ہیں، پڑھنی چاہیے، لیکن اگر وقت اتنا تنگ ہے تو آپ بیٹھ جائیں، شریعت آپ کو نہیں کہتی کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔